بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جناب امیر نے واضح کیا جب وہ ابو سفیان آیا کہ یا علی میں آپ کی حمایت میں تمام بنو امیہ کو لے آؤں گا، فوجیں کھڑی کر دوں گا، اور یہ جو آپ کا آج حق غصب کرے بیٹھے ہیں میں آپ کو دلوا دوں گا۔ مولانا نے کہا بنو امیہ دین کے کب سے مخلص ہو گئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں دوسروں میں اور اہل بیت میں فرق واضح ہے۔ لوگ حق حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں پہنچا سک رہا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم باطل سے کبھی مدد ہی نہیں لیں گے، ہم کبھی باطل سے مدد نہیں لیں گے۔ مولا نے واضح رکھا۔ اور پھر یہ جو آج بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں صلح ہو گئی تھی، مولا کے خطوط پڑھ لیجئے۔ مولا نے جو خط لکھا ہے، یہ عراق و شام کی تاریخ ہے، تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا، کہا کہ جب اس نے لکھا جناب امیر علیہ السلام کو، کہا کہ یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں خلافت کا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور مولا نے خط لکھا ہے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، 80 سے کم خط ہیں نہج البلاغہ میں، 79 خط ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے۔ اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا نہج البلاغہ کا سب سے پسندیدہ خط یہ ہے۔ جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے سید رضی، انہوں نے یہ جملہ لکھا، اور مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے، جتنا پڑھتا ہوں یقین مانیے کہ عجیب و غریب ہے کیفیت۔ مولانا سے خط لکھا اور پھر جس انداز سے اس کا نام لکھا، وہی پڑھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس کے نام کے ساتھ پھر لکھا شجرہ، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا۔ تو اس کا پورا مولانا نے لکھا کہ بھئی تو ہم سے مقابلہ کرتا، لیس الحاشم کالامیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا۔ بھئی توجہ ہو، عراق و شام کی تاریخ پیش کر رہا ہوں نا، اب عراق میں مولا، شام میں وہ تھا، تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لیس الحاشم کالامیہ، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خبردار رسول خدا کے ماں باپ کو مسلمان نہ کہنا، اسلام سے پہلے چلے گئے تھے، معاذاللہ کافر تھے اس لیے قبریں گرا دی گئیں، یہ آل سعود کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ شیعہ کو عقیدہ تو اس سے بھی بالا تر ہے۔ ہم صرف مومن نہیں مانتے حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کو، ہم دونوں کو جناب اسماعیل کا وصی مانتے ہیں، ہم انہیں وصی مانتے ہیں۔ چلیں گے نا حضرات، ہم انہیں اوصیاء میں سے مانتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا حق الیقین میں کہ یہ اوصیاء جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، انبیاء کے اوصیاء میں سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اہل ایمان، بھائی مومن ہونا شرط ہے، یہ شیعہ عقیدہ، لیکن وہ یعنی اوصیاء میں سے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا آپ نے جناب امیر کہتے ہیں کہ نہیں دلیل کیا، یہ مولا کا خط موجود ہے، دلیل کے لیے مولا کا خط موجود ہے۔ فرماتے ہیں لیس الحاشم کالامیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، عبد المطلب توجہ حرب جیسا نہیں تھا۔ بھئی مولا جسے لکھ رہے ہیں اس کے دادا پردادا سب کے نام لیے ہیں، اپنے بھی دادا پردادا کے نام لیے۔ کیا خبردار ہاشم میرے جد، امیہ تیرا، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، ہاشم۔ بھئی جب پوچھا بھی تھا کسی نے کہ کیسے تھے، کہا خوبصورت تھے، وجیح تھے، بڑی بڑی آنکھیں، سخی تھے، شجاع تھے، کیوں نہ ہوتے محمد و علی کے جد تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی نہ وہ ویسا، نہ امیہ جناب ہاشم جیسا، اور نہ ہی حرب جناب عبد المطلب جیسا۔ پھر آپ نے اپنے اجداد کے نام لیے، کہا وہ ابو سفیان جو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، تو ابو طالب سے ملاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا نے پھر ایک جملہ کہا کہ سن، ہم کون ہیں اور تم کون ہو، من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، اب نام نہ کہلائیے گا، میں بغیر ناموں کے آگے بڑھوں گا۔ مولا فرماتے ہیں من النبی، ہمارا خاندان جن میں نبی، تو جن کے خاندان سے مکذب، نبی کو جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ کہ منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہمارے خاندان سے۔ اب کوئی یہ نہ کہ اسد اللہ تو علی ہے، نہیں،
علی صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد اللہ حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار بھی، حضرت عباس بھی. علی ہے اسد اللہ الغالب. اللہ کے شیر اور بھی ہیں لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ صرف علی ابن ابی طالب ہیں. تو مولانا نے کہا منا اسد اللہ و اسد رسول ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اب بہت سے لوگ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی نام تو بتاؤ. یہ جسے خط لکھ رہے تھے اس کے ماموں کا نام ہے. اس نے جھوٹی قسمیں اٹھوائی تھی نا کہ بھی سب کے سب حلف لو کہ ہم محمد کے خلاف رہیں گے، اور خود ہی بھاگ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا نے فرمایا ہم میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا فرماتے ہیں منت طیار، ہم میں سے جعفر طیار، منا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے. وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، جس کے لیے قرآن میں کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو اب یہ رشتے سارے کے سارے بتا رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ مولانا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے جوانان جنت کے سردار، یعنی حسن و حسین علیہ السلام. مولا نے نام نہیں لکھے گا، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار. وہ منکم سبیۃ النار، اور تو وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ. اب پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے ہیں. چلتے رہیں گے حضرات. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا عراق و شام کا پس منظر پیش کر دیا. میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے غدیر و ثقیفہ پیش کر دیا. یہ ممبر پہ عطائیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا ولایت اور دشمن ولایت کا پس منظر پیش کیا. میں آپ کی زبان میں کہوں، مولا نے سارا تولا تبرہ پیش کیا. کون تولے والے کون تبرے والے ہیں. بھئی جملے یہاں ختم ہو جاتے. بھئی خط تو بہت طولانی ہے. مولا نے اس کے بعد کہا تو کہتا ہے نا کہ بھئی اتنے لوگوں کو قتل مت کروائیے، 60,000 یا 80,000 تو لے کے آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی 20,000 آ رہے ہیں، تو اتنے لوگ مریں گے یا علی ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. مولا نے کہا اگر تو نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر میں نے اور تو نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے. توجہ، مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. تلوار لے آجا دیکھ لیتے ہیں. جب خط ملا تو معاویہ کے وزیر کا نام تھا عمر ابن عاص، اور یہ سخت جو ہے وہ دشمن امیر المومنین تھا اور بے انتہا سازشی ذہن رکھنے والا تھا. تو جیسے ہی خط ملا مولا کا تو اس نے پڑھا، ساتھ ہی عمر ابن عاص سے پوچھا کبھی کیا کیا جائے، اس خط کا جواب کیا جواب لکھوں. تو اس نے کہا بھئی بات تو علی نے اچھی کی ہے، ایک تلوار تو لے، دوسری علی تلوار لے آئیں گے. کہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں علی سے لڑوں یا نہیں لڑوں. کہا تو خواب دیکھ رہا ہے، تو خلافت پہ قبضہ کر لے. علی کے مقابلے میں گیا کون ہے جو واپس آ گیا؟ پتہ نہیں. کہا آج تو کوئی لوٹا ہے علی کے مقابلے سے؟ تو مجھے بھیج رہا ہے ایک تلوار چلے گی میرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. میں مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. کہ میں پوچھ رہا تھا جواب کیا ہے اس کا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا ہے. کہ پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں. جو علی نے لکھ دیا ہے تجھے لاجواب کر دیا، تیرے سارے اجداد کا سب کچھ تو بیان کر دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میدانی گرامی، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ جگہوں پہ سمجھوتا ہے خاموشی ہو جانی چاہیے، تو سمجھوتا کہاں ہونا چاہیے؟ سمجھوتا وہاں ہونا چاہیے جہاں مولا خاموش رہے. جہاں مولا نے کھل کے لکھ دیا وہاں کیسے سمجھوتا؟ بات پہنچ رہی ہے.